کئی عورتوں کو لپسٹک لگانے کی بہت شوق ہوتا ہے. ویسے یہ بات ہے کہ جب لگاتی ہے تو محسوس ایسے ہی ہوتا ہے کہ شیرنی کسی کا خون پی کے آئی ہے. اب لپسٹک کے اوپر وضو نہیں ہوتا، مگر نہیں مانے گی اور جی میں اس کو صاف کر دوں گی. عالمہ بچیاں یہ جواب دیتی ہیں اور موقع پہ صاف بھی نہیں ہوتی. تقریبات میں جاتی ہیں، نمازیں قضا. اب چونکہ بنی سوری ہوئی ہیں، چہرے پہ لیپ لگایا ہوا ہے، ڈسٹمپر کیا ہوا ہے، تو اب یہ وہاں جا کے اگر منہ دھو لیں گی تو حقیقت تو کھل جائے گی. لہذا دیندار عورتیں جو نمازی ہوتی ہیں وہ شادی بیاہ کی تقریبات میں وہ بھی نمازیں قضا کر بیٹھتی ہیں. تو پھر یہ تو تماشا بن گیا نا. چاہیے تھا کہ پہلے وضو کرتی، بعد میں پھر اپنی تیاری کرتی اور اس وضو کے ساتھ جہاں بھی ہوتی نماز کا اہتمام کرتی. ایک غفلت پردے کے اندر، غیر مردوں سے تو پھر بھی پردہ کر جاتی ہیں، رشتہ دار غیر محرم جو ہوتے ہیں ان سے بالکل پردہ نہیں کرتی، اور شادی بیاہ کے موقع پہ تو پھر دیندار پردہ دار عورتیں بھی پردے کو ایک طرف کر دیتی ہیں. پاکی ناپاکی کی طرف اتنا دھیان نہیں ہوتا. بچہ ہے، اب اس کے کپڑے، اپنے کپڑے، کوئی چیز دھو رہی ہے اور چھینٹے اپنی شلوار سے پڑ رہے ہیں اور پرواہ نہیں. بھئی یہ جو چھینٹے نیچے سے پھر کپڑوں پہ پڑے یہ تو پاک نہیں ہوتا پانی، نہیں، بس عادت ہوتی ہے. جہاں دو چار عورتیں اکٹھی ہوئیں بس وہاں غیبت شروع ہوئی. ضرورت ہی کیا ہے کسی کی بات کرنے کی، مگر رہ نہیں سکتی. وہ کسی بادشاہ نے کہا تھا کہ جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا میں اسے انعام دوں گا. لوگوں نے بہت باندھ کے جھوٹ بولے. ایک آدمی آیا، اس نے کہا جی میں نے دیکھا ایک جگہ 100 عورتیں بیٹھی تھیں اور بالکل خاموش تھیں. تو اس نے کہا کہ اس کو انعام دینا چاہیے کہ سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے، اتنا جلدی انفارمیشن پاس آن کرتی ہیں کہ 1 منٹ کے لیے دوسری عورت کو ملے گی نا تو اس کو اپنے خاوند کے بارے میں، ساس کے بارے میں، گھر کے بارے میں بھی سب کچھ بتا دیں گی اور پیٹ میں کیا انہوں نے اٹھایا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی بتا دیں گی. اب یہ جو شکایتیں بیٹھ کے کرتی ہیں محفلوں میں، اللہ رب العزت کو ناپسند. اگر آپ صبر کر لیتی آپ کو اجر ملتا. آپ نے مخلوق کے سامنے شکایتیں کی، اب اس سے آپ کا عمل بھی ضائع ہوا اور الٹا گناہ بھی لکھا گیا. پھر اگر کسی سے کچھ تھوڑی بہت کشیدگی ہے تو جان بوجھ کے ایسے کام کریں گی، ایسی بات کریں گی کہ اس کا دل دکھے، اور پھر آپس میں بیٹھ کے بات بھی کرتی ہیں میں نے بھی ایسی بات کر دی، بس سڑتی ہی رہی ہوگی. اب یہ جو ذہنیت ہے نا کہ میں نے ایسی بات کی کہ وہ جلتی رہی ہوگی، وہ نہیں جلتی، اپنے آپ کو آپ جہنم میں جلانے کا سبب بنا رہی ہیں، دل آزاری کرتی ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ابتدائی جوانی سے بے پردگی، بالغہ ہو چکی ہیں مگر پردے پہ تیار نہیں ہوتی. صدقہ کرنے میں دل کھلا نہیں ہوتا. اگر صدقہ زیادہ کریں تو اللہ رب العزت ان کو جہنم کی آگ سے بچا دے.